بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس گھر میں نے آنکھ کھولی تھی وہ گھر ایسا تھا کہ جہاں پر بیٹیوں کے نام سے ہی نفرت کی جاتی تھی اور بیٹیوں کو ایک گالی سمجھا جاتا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ دنیا میں جا کر میرے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو میں عالم ارواح میں ہی خدا سے فریاد کرتی کہ وہ مجھے اس بے درد اور ظالم دنیا میں نہ ہی بھیجے، جہاں میرے وجود کی کوئی وقت نہیں اور جہاں میری کوئی اہمیت نہیں۔ آخر ایسے وجود کا بھی کیا فائدہ کہ جو کسی کے کام کا ہی نہ ہو، جس کو ہر وقت حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہو اور بوجھ سمجھا جاتا ہو۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہمارے خاندان میں آخر لڑکیوں سے اتنی نفرت کیوں کی جاتی ہے کہ ان کی پیدائش پر سب کے منہ بن جاتے ہیں۔ میرا نام بشرا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی تیسری اولاد ہوں۔ مجھ سے پہلے میرے ماں باپ کی 2 بیٹیاں تھیں اور جب میں پیدا ہوئی تو ان کو بہت امید تھی کہ ان کے ہاں تو بیٹا ہی پیدا ہوگا، لیکن اب کی بار بھی جب میں بیٹی کے روپ میں پیدا ہوئی تو بتانے والے مجھے بتاتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ کے چہرے پر تو ایسی اداسی چھا گئی کہ جیسے ان کے گھر میں کوئی موت ہو گئی ہو۔ میری ماں بیچاری کی تو شاید سانسیں ہی رک گئی ہوں اور اس نے مجھے دیکھ کر سوچا ہو کہ کاش یہ پیدا ہی نہ ہوتی تو اس کی زندگی بھی قدرے سکون میں آ جاتی، کیونکہ اب پہلے ہی 2 بیٹیوں کی وجہ سے وہ تانے سنتی رہتی تھی اور اب ان تانوں میں ایک اور بیٹی کی پیدائش کا اضافہ ہو گیا تھا۔ ہمارے گھر میں میری دادی کا ہی راج تھا، جو کہ ایک سخت گیر خاتون تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ دادی ایک عورت ہونے کے باوجود عورت نام سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے۔ شاید اس وجہ سے کہ میرے ابا ان کی ایک ہی اکلوتی اولاد تھے اور وہ ان کا وارث دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کی کتنی غلط سوچ ہے کہ صرف بیٹے ہی نسل آگے بڑھا سکتے ہیں اور صرف بیٹے ہی وارث ہو سکتے ہیں۔ میری دادی کی اور میرے باپ کی بھی یہی سوچ تھی کہ بیٹا ہی پیدا ہونا چاہیے، حمل سے ہی بیٹے کی امید لگا لی تھی۔ لیکن متواتر جب 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں تو ان کے موڈ بہت ہی زیادہ بگڑ گئے تھے، اور جب میری پیدائش ہوئی تو پھر تو بس شاید میری ماں کو طلاق دینے کی ہی کسر رہ گئی تھی۔ میری ماں کو میری وجہ سے کیا کیا نہیں سننا پڑتا تھا، اس لیے شاید اسے میں بھی اچھی نہیں لگتی تھی، اور جانے کیسے میری پرورش ہو گئی، کیونکہ گھر میں تو کوئی مجھے پسند کرتا ہی نہیں تھا۔ میں بڑی ہوئی تو میں نے یہی دیکھا کہ میرے باپ اور میری دادی کو ہم تینوں بہنوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ میں 6 سال کی تھی جب بیٹے کی خواہش میں میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، اور اس کی اچھی قسمت کہ شادی کے 1 سال بعد ہی اسے بیٹا بھی مل گیا تھا۔ اب اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ یوں اب میرے باپ کا زیادہ تر وقت اپنی دوسری بیوی اور اس کے بیٹے کے ساتھ ہی گزرنے لگا۔ ہمیں بھی کیا فرق پڑنا تھا، کون سا پہلے وہ ہمارے ساتھ مل کر بیٹھتے تھے اور باتیں کرتے تھے جو اب ہمیں ان کی کمی محسوس ہوتی۔ میں اپنی ماں کو دیکھ کر ہمیشہ یہ سوچتی کہ اماں بھی تو ایک عورت ہے، تو پھر ان کو اپنی بیٹیوں سے محبت کیوں نہیں؟ یہ بھی ہر وقت بیٹے کی آس کیوں لگائے رکھتی ہیں؟ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کا باہر جانا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا، اسی لیے جیسے ہی میری دونوں بڑی بہنیں بلوغت کی عمر کو پہنچی تو میرے باپ نے ان کی شادیاں خاندان میں ہی طے کر دی۔ جب میری باری آئی تو میری دادی نے اپنی بہن کے خاندان میں مجھے دینے کا ارادہ کیا، اور میری تو جان نکل گئی۔ جس قسم کی خاتون میری دادی تھی، ان کی بہن ان سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی۔ میری دادی نے تو پھر بھی اماں کو اتنا تنگ نہیں کیا تھا جتنا ان کی بہن نے اپنی بہو کو کر رکھا تھا۔ ان کے خاندان میں تو یہ تھا کہ اگر ان کی کوئی بہو بیٹا نہ پیدا کرتی تو اس کو گھر سے نکال باہر کرتی تھی۔ میں ہرگز بھی اتنے ظالم اور بیٹیوں سے نفرت کرنے والے خاندان میں نہیں جانا چاہتی تھی، مگر میری سنتا کون تھا؟ میں نے اپنی ماں سے بہت کہا کہ تم ہی ابا اور دادی سے بات کرو کہ وہ مجھے اس گھر میں نہ بھیجیں، لیکن میری ماں میں بھی اتنی ہمت کہاں سے پیدا ہونی تھی، اور میری تو ویسے ہی ابا سے بات کرنے میں جان جاتی تھی۔ تو کچھ بھی نہ ہو سکا اور بہت جلد میری شادی کر دی گئی۔ جس کزن سے میری شادی ہوئی تھی وہ پردیس میں ہوتا تھا، اور اس کو شادی کی صرف 1 مہینے کی چھٹی ملی تھی۔ 1 مہینے کے بعد وہ مجھے ساس کے پاس اکیلا چھوڑ کر دوبارہ سے پردیس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں بہت ڈری سہمی سی رہنے لگی تھی، کیونکہ مجھے اپنی ساس ذرا سی بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ بہت چالاک اور مکار عورت تھی۔ شادی کے 3 مہینے ہی میں امید سے ہو گئی تو میری ساس بہت خوش ہوئی، لیکن ساتھ ہی اس نے مجھے دھمکی بھی دے دی اور کہنے لگی کہ اگر بیٹا نہ ہوا تو میں تمہیں گھر سے باہر نکال دوں گی۔ میں بہت ڈر گئی کہ اگر ایسا ہوا تو میں کہاں پر جاؤں گی۔
میرے تو ماں باپ نے بھی مجھے قبول نہیں کرنا۔ یہ بات میں اپنے شوہر سے بھی کرتی تھی، لیکن ہماری بہت کم فون پر بات ہوتی تھی کیونکہ اس کے پاس مصروفیت ہی بہت ہوتی تھی، اور وہ فون بھی میری ساس کے پاس ہی ہوتا تھا اور مجھے ان کے سامنے بیٹھ کر بات کرنی پڑتی تھی، تو میں بہت محتاط ہو کر بات کرتی تھی۔ میں اس کو صاف طور پر اس کی ماں کے بارے میں بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ تمہارے جانے کے بعد اب تمہاری ماں نے مجھ سے یہ باتیں کہنی شروع کر دی ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا شوہر الگ طبیعت کا ہے، وہ اپنی ماں کی طرح نہیں ہے، اس لیے مجھے بہت امید تھی کہ جب میں ان کو یہ سب بتاؤں گی تو وہ اپنی ماں کو سمجھائے گا، لیکن مسئلہ یہی تھا کہ مجھے اس سے بات کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا تھا اور نہ ہی موقع ملتا تھا کہ میں اسے اپنی بات سمجھا سکوں۔ اسی لیے میں ہر وقت ڈر میں ہی رہنے لگی۔ ایک دن میں ہسپتال اپنے چیک اپ کے لیے جا رہی تھی کہ اچانک ہی راستے میں ایک عورت مجھ سے ٹکرا گئی۔ وہ بھی میری طرح پیٹ سے تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے معذرت کی اور باتیں کرتے ہوئے ہم اکٹھے ہی ہسپتال کی جانب چلنے لگیں۔ میں نے سب اپنے بارے میں بتا دیا تھا کہ میرا شوہر پردیس ہوتا ہے، اپنی ساس کے پاس رہتی ہوں اور اس نے مجھے دھمکی دے رکھی ہے کہ اگر میرے گھر بیٹا نہیں ہوا تو وہ مجھے گھر سے نکال دے گی۔ اسی ڈر سے میں الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں کروا رہی کہ اگر بیٹی کی خبر ملی تو میری تو جان ہی نکل جائے۔ میں یہ باقی کے مہینے آس اور امید میں جینا چاہتی ہوں۔ وہ لڑکی میری ہی عمر کی تھی اور بہت ہی خوبصورت اور معصوم سی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر اپنی پسند کی شادی کی تھی اور انہوں نے اور میرے شوہر کے گھر والوں نے ہمیں گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میرا شوہر کام کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا، اس لیے مجھے یہاں پر اکیلے آنا پڑا۔ اس نے اپنا نام راہیلہ بتایا تھا۔ جب تک ہمارے چیک اپ کی باری آتی تب تک ہم بہت اچھی دوستیں بن چکی تھیں۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ 1 مہینے بعد پھر میرا چیک اپ ہے، تم بھی لازمی اس دن آنا، ہم پھر سے بہت اچھا لگا ہے۔ اور مجھے بھی اس سے بات کر کے بہت خوشی محسوس ہوئی تھی، اس لیے 1 مہینے کے بعد اپنی ساس کی ناراضگی مول لے کر میں ہسپتال میں اس سے ملنے چلی آئی۔ راہیلہ مجھے تب کچھ پریشان سی لگی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بار بار مجھے کچھ بتانے کے لیے منہ کھول رہی ہے، لیکن پھر جانے کیا سوچ کر وہ چپ کر جاتی تھی۔ 1-2 بار میں نے اس سے پوچھا بھی کہ کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو، لیکن اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور کچھ بھی نہیں بتایا۔ ہم دونوں کی ڈیلیوری آگے پیچھے ہی ہونے والی تھی۔ ڈاکٹر نے ہمیں 1 ہی مہینے کی تاریخیں دی تھیں۔ میں نے راہیلہ کو کہا کہ ڈیلیوری سے 1 ہفتہ پہلے تم بھی آ جانا اور میں بھی آ جاؤں گی، ہم پھر سے مل لیں گے، بعد میں نہ جانے موقع ملے یا نہ ملے۔ میرے پاس تو موبائل ہی نہیں تھا، ورنہ میں اسے اپنا نمبر ہی دے دیتی۔ اور جب مقررہ دن پر میں ہسپتال گئی تو مجھے وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی، اور اس دن میں نے اس کا کافی انتظار کیا لیکن وہ نہیں آئی تو میں مایوس ہو کر گھر واپس آ گئی۔ جب میری ڈیلیوری کا دن قریب پہنچا تو میں اندر سے بہت ڈری ہوئی تھی اور بار بار خدا سے یہی دعا کرتی تھی کہ وہ مجھے بیٹا دے دے۔ ہسپتال کے بیڈ پر بھی میری ساس نے مجھے صرف یہی کہا تھا کہ اگر تو نے بیٹا پیدا نہ کیا تو تجھے گھر واپس آنے کی ضرورت نہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی ان کے گھر واپس چلی جانا۔ میں نے ان سے بہت کہا کہ میری ایک بار تو میرے شوہر سے بات کروا دیں، میں انہیں کال کر کے بتانا چاہتی تھی، لیکن میری ساس نے بہانہ بنا دیا کہ اس کا فون بند جا رہا ہے، اس لیے میں تمہاری بات نہیں کروا سکتی۔ میں آپریشن تھیٹر میں گئی اور جب مجھے ہوش آیا تو ڈاکٹر نے میری امیدوں کے برعکس ایک بچی لا کر میری گود میں رکھ دی اور کہنے لگی کہ بیٹی ہوئی ہے۔ جتنی دعائیں میں نے کی تھیں مجھے تو لگتا تھا کہ وہ قبول ہو جائیں گی اور میرے گھر بیٹا ہی پیدا ہوگا، لیکن اپنی بیٹی کو دیکھ کر میں بہت بری طرح سے رونے لگی۔ اپنے بے گھر ہونے کا احساس میرے دل کو گھیرنے لگا کہ اب تو میری ساس مجھے گھر سے باہر نکال دے گی، اور جانے میرے اپنے گھر والے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ کیا جیسی زندگی ایک بیٹی ہونے کے ناطے میں نے گزاری ہے، میری بیٹی بھی ویسی ہی گزارے گی؟ مجھے روتے دیکھ کر وہ ڈاکٹر بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ تم کیوں رو رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے اسے سب بتا دیا تو وہ کہنے لگی کہ اگر تم میری بات مانو تو میں تمہارے کسی کام آ سکتی ہوں۔ ابھی 10 منٹ پہلے ہی ایک عورت کا انتقال ہوا ہے، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا، اس بیچاری کا آگے پیچھے کوئی نہیں، وہ لاوارث ہی ہے، اور اب اس کے بیٹے کو ہم کسی یتیم خانے کو دینے والے تھے۔ اگر تم چاہتی ہو تو میں بچہ بدل دیتی ہوں۔ ایک لمحے کو تو میرا دل ہی کانپ گیا کہ میں اپنی بیٹی اس کو دے کر کوئی اور بچہ کیسے لے سکتی ہوں،
لیکن پھر یہ خیال آ گیا کہ اگر میں بیٹا لے کر گھر نہ گئی تو میری ساس تو مجھے گھر سے نکال دیں گی، ہو سکتا ہے طلاق ہی دلوا دے، تو ایسی سنے میں اپنی بیٹی کو کیا مستقبل دے پاؤں گی، جبکہ اگر یہ ڈاکٹر صاحبہ میری بیٹی کو لے لیں گی تو اس کی بہت اچھی پرورش کریں گی۔ یہی سوچ کر میں نے ہاں کر دی اور کچھ ہی دیر میں وہ ڈاکٹر مجھ سے میری بیٹی لے گئی اور میری گود میں ایک صحت مند اور گول مٹول سا پیارا سا بچہ ڈال دیا۔ اسی وقت میری ساس بھی آ گئی اور بیٹا دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئی اور اسی خوشی میں اس نے مجھے گلے بھی لگا لیا۔ آج سے پہلے اتنا پیار اس نے مجھ پر کبھی نچھاور نہیں کیا تھا۔ مجھے کہنے لگی کہ تم نے مجھے پوتے کی خوشی دے کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اب تو تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ اپنی ساس کا یہ بدلا ہوا رویہ دیکھ کر تو میری حیرت جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ 2 دن کے بعد میں ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی۔ میری ساس نے تو مجھے قدم بھی اب زمین پر نہیں رکھنے دیا تھا اور گھر کے اب سارے کام وہی کرتی تھی اور بیٹے کو بھی وہی سنبھالتی تھی۔ میں بہت کوشش کرتی تھی کہ اس بچے کو اپنا مان سکوں، لیکن میرا دل ہر وقت اپنی بیٹی کے لیے ہی ہمکتا رہتا تھا۔ آخر وہ میری کوکھ کی اولاد ہے، وہی تو تھی۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنی ساس کو حقیقت بتا دوں کہ آپ کو پوتا نہیں پوتی ہوئی تھی اور یہ آپ کا وارث ہرگز بھی نہیں ہے، لیکن میں یہ بات کر کے اسے اپنا دشمن نہیں بنا سکتی تھی۔ میرے شوہر نے بھی 1-2 بار کال کی تھی اور وہ بھی بیٹے کی پیدائش پر خوش تھا، لیکن ابھی تک وہ اسے دیکھنے نہیں آیا تھا۔ ایک دن مجھے اپنی بیٹی کی یاد آئی تو میں نے سوچا کہ اور کچھ نہیں تو میں اس سے کم از کم ہسپتال میں جا کر ہی مل آتی ہوں۔ میں نے اپنی ساس سے بیماری کا بہانہ کیا اور بیٹے کو ان کے پاس چھوڑ کر اکیلی ہی ہسپتال چلی گئی۔ جیسے ہی میں نے ڈاکٹر کے کمرے میں قدم رکھا تو اس کی باتیں سن کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ ڈاکٹر کا رخ دوسری طرف تھا اور وہ کسی سے فون پر کہہ رہی تھی کہ آپ فکر نہ کریں، اس بچی کی ماں نے اسے خود میرے پاس چھوڑا تھا کیونکہ اسے اور اس کے سسرال والوں کو لڑکی نہیں چاہیے تھی۔ خیال رکھیے گا، اب وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے کہ کہیں یہ میری بیٹی کی بات تو نہیں ہو رہی۔ آہٹ سن کر اس ڈاکٹر نے فون بند کیا اور مجھے دیکھ کر چونک گئی، کہنے لگی تم تو بیٹا لے گئی تھی نا، تو اب پھر یہاں کس لیے آئی ہو؟ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے ملنے آئی ہوں، مجھے ایک بار اپنی بیٹی کو ملنے دو۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی فون پر میں جس بچی کے بارے میں بات کر رہی تھی وہ تمہاری ہی ہے، تم فکر نہیں کرو، میں نے ایک بہت اچھے خاندان کو تمہاری لڑکی اڈاپٹ کروا دی ہے، وہ بہت خوش رہے گی۔ میں نے ان لوگوں کا نام پتہ جاننے کی کوشش کی کہ میں کبھی کبھار تو اپنی بیٹی سے مل لیا کروں، لیکن ڈاکٹر نے مجھے صاف منع کر دیا۔ پھر میں نے کہا کم سے کم مجھے اس عورت کے بارے میں بتا دیجئے جس کا بچہ میرے پاس ہے، اگر کل کو یہ حقیقت کھلی تو اس نے مجھ سے اپنی ماں کے بارے میں سوال کیا تو میں اسے کچھ تو بتانے کے قابل ہوں گی۔ تو ڈاکٹر نے اس کے بارے میں بھی مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ تھی اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں مایوس ہو کر واپس چلی آئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی تو مجھے اسے لے کر ہسپتال جانا پڑا اور وہاں جا کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی جب میں نے راحیلہ کو دیکھا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی، پھر میرے گلے لگ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے یا بیٹا، تو وہ خوشی سے اپنی بیٹی مجھے دکھاتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ دیکھو میری بیٹی سے ملو۔ اس کی بیٹی کو دیکھ کر میرے عجیب ہی جذبات ہو گئے اور میں نے اس کی بچی کو سینے سے لگا لیا۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنی بیٹی کی یاد آ گئی تھی جو نہ جانے اس وقت کہاں پر تھی۔ وہ کہنے لگی میرے شوہر بھی یہیں کہیں پر ہیں، میں تمہیں ان سے ملواتی ہوں، لیکن اس کا شوہر کہیں نظر نہیں آیا تو وہ مجھے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہنے لگی تمہیں یاد ہے نا کہ جب ہم آخری بار ملے تھے تو میں بہت پریشان تھی۔ اصل میں میرے شوہر کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں پر ہے، کیونکہ اس کا مجھ سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہو رہا تھا، لیکن شوہر کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں پر ہے، کیونکہ اس کا مجھ سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب خدا کا شکر ہے کہ سب کچھ سیٹ ہے۔ اس نے مجھے اپنے گھر کا پتہ بھی بتایا اور کہا کہ کسی دن تم اپنی ساس کے ساتھ میرے گھر ضرور آنا۔ راحیلہ کی بیٹی کو دیکھ کر تو مجھے اور شدت سے اپنی بیٹی کی یاد آنے لگی تھی اور میرا دل چاہا کہ ایک بار تو اس سے مل لوں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ ڈاکٹر کسی بھی صورت مجھے اس کا پتہ نہیں بتائے گی، تو میں نے ڈاکٹر کی پرسنل اسسٹنٹ کو کچھ پیسے دیے اور اسے کہا کہ ان لوگوں کا ایڈریس مجھے ڈھونڈ کر دے جن کو ڈاکٹر نے میری بیٹی اڈاپٹ کروائی ہے۔ اگلے دن اسسٹنٹ نے مجھے ان لوگوں کے گھر کا پتہ دے دیا اور میں ہسپتال سے سیدھا اسی پتے پر چلی گئی اور اس گھر کے دروازے پر دستک دیتے وقت
میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا کہ اگر ان لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیوں آئی ہو، اور میرے بتانے پر اگر مجھے میری بیٹی سے ملنے نہ دیا گیا کہ اب تمہارا کوئی حق، تم اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، تو میں کیا جواب دوں گی؟ لیکن پھر بھی میں اپنی بیٹی سے ملے بغیر نہیں جا سکتی تھی۔ تیسری بار دستک دینے پر دروازہ کھل گیا اور جس نے کھولا اسے دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میرے سامنے اس وقت راہیلہ کھڑی تھی، میری دوست۔ میں نے ایک بار پھر پتے کو غور سے دیکھا تو وہ یہی تھا جو اس ڈاکٹر کی اسسٹنٹ نے مجھے دیا تھا۔ راہیلہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور آئی ہو، لیکن تم اکیلی کیوں آئی ہو؟ اپنے بیٹے کو اور ساس کو بھی ساتھ لے کر آنا تھا۔ میں تو اسے دیکھ کر ہی ساکت رہ گئی تھی کہ کیا وہ راہیلہ ہی تھی جس نے میری بیٹی کو اڈاپٹ کیا، مگر یہ تو خود حاملہ تھی، اور اس کے بچے کا کیا ہوا؟ وہ میرے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کیا بات ہے؟ تو میں نے اس سے صاف صاف پوچھ ہی لیا کہ یہ بچی تمہاری نہیں ہے، تم نے ہسپتال سے اسے اڈاپٹ کیا ہے، یہ تو مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے؟ میں نے اس بچی کو اڈاپٹ کیا ہے کیونکہ میرا بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا اور میری حالت انتہائی بری تھی۔ جب اس ڈاکٹر نے تمہاری بچی مجھے دی اور کہا کہ میں اس کو گود لے لوں اور اس کی پرورش کروں تو میرا دل بھی لگ جائے گا اور اس بچی کو بھی یہ خاندان مل جائے گا، اسی لیے میں اسے لے کر اپنے پاس آ گئی۔ میں کشمکش میں پڑ گئی کہ راہیلہ کو بتاؤں یا نہیں کہ یہ بچی کسی اور کی نہیں بلکہ میری ہی ہے، لیکن چاہنے کے باوجود بھی میں یہ ہمت نہیں کر پائی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ اب کیا ساری باتیں یہیں دروازے پر ہی کھڑے ہو کر پوچھ لو گی؟ اندر تو چلو، پھر میں تمہیں اپنے شوہر سے بھی ملواتی ہوں، وہ آج گھر پر ہی ہیں۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی اور میں سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی جب میں نے اس کے شوہر کی سلام کرنے کی آواز سنی اور اچانک سے ایسا لگا جیسے زمین و آسمان کی گردش تھم گئی ہو۔ میں نے جلدی سے سر اٹھایا اور سامنے دیکھا۔ سامنے والا بھی مجھے دیکھ کر بے حد حیران تھا اور ششدر رہ گیا تھا۔ سامنے تو میرا شوہر مجھے دیکھ کر بے حد حیران تھا اور ششدر رہ گیا تھا۔ سامنے تو میرا شوہر کھڑا تھا جس کے بارے میں مجھے یہی گمان تھا کہ وہ پردیس میں ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ دوسری طرف اس کا بھی یہی حال تھا۔ راہیلہ یہ سب دیکھ کر عجیب سے انداز میں کہنے لگی کہ تم دونوں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر یوں چونک گئے ہو جیسے ایک دوسرے کو پہلے سے ہی جانتے ہو۔ میں جلدی سے ہوش میں آئی اور کہا کہ ہاں، میں اسے جانتی ہوں، یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر ہے اور میری بچی کا باپ۔ جو بچی ابھی تمہارے گھر میں ہے اس کے ماں اور باپ کوئی اور نہیں، ہم دونوں ہی ہیں۔ یہ سن کر راہیلہ کے چہرے کی رنگت بدل گئی اور ایک دم سے وہ برسوں کی بیمار نظر آنے لگی۔ اس نے بے یقینے سے اپنے اور میرے مشترکہ شوہر کی طرف دیکھا اور کہا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو۔ کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ تم نے اس سے شادی کی ہوئی ہے؟ اور جبکہ میرے شوہر کا تو وہ حال تھا کہ جیسے کاٹو تو بدن میں دونوں کے سامنے آ جائے گا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنا بڑا دھوکہ مجھے ملے گا۔ میں تو یہی سمجھتی رہی کہ وہ پردیس میں ہے، اسی لیے اس کی زندگی بہت مشکل ہے اور وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے بھی نہیں آ پایا۔ لیکن میں کیا جانتی تھی کہ وہ اسی شہر میں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ اب میرے شوہر کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ سب کچھ سچ سچ بتا دے، اور اس نے بتانا شروع کیا۔ کہنے لگا، ہاں یہ بات سچ ہے کہ میں نے تم دونوں سے ہی شادی کی ہے، راہیلہ سے اپنی مرضی اور پسند سے، جبکہ تم سے اپنی ماں کی خواہش پر۔ میں نے تم سے شادی کرنے سے پہلے راہیلہ سے شادی کی ہوئی تھی، لیکن میں نے اس بارے میں اپنے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری ماں کبھی بھی راہیلہ کو نہیں اپنائے گی، بلکہ وہ تو اس حد تک چلی جائے گی کہ شاید مجھ سے بھی بیٹا ہونے کا حق چھین لے۔ لیکن میں راہیلہ کو نہیں کھو سکتا تھا کیونکہ ہم دونوں بہت عرصے سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اس لیے میں اپنی ماں کو بتائے بغیر راہیلہ سے نکاح کر لیا۔ اس کے گھر والے بھی راضی نہیں تھے، لیکن اس نے میری خاطر سب کو چھوڑ دیا۔ میں نے اپنی ماں کو یہی کہا تھا کہ میں پردیس میں رہتا ہوں کیونکہ جس طرح کا ہمارے گھر اور خاندان کا ماحول ہے وہ مجھے بہت برا لگتا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ہر وقت وہاں پر رہوں۔ اسی لیے پردیس کا بول کر راہیلہ کے ساتھ یہاں پر الگ زندگی گزار رہا تھا اور بہت سکون میں تھا کہ پھر اچانک ایک دن میری ماں نے بیماری کا بہانہ بنا کر مجھے کہا کہ تم پردیس سے واپس آ جاؤ اور کچھ دن میرے پاس رہو۔ تو میں اپنی ماں کے پاس چلا گیا اور سوچا کہ جب وہ ٹھیک ہو جائیں گی تو واپس آ جاؤں گا، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ میری ماں نے میرے لیے کیا سوچ رکھا تھا۔
شاید انہیں کہیں سے سنگن مل گئی تھی کہ میں کسی لڑکی کے چکر میں ہوں، تو انہوں نے میرے راستے مسدود کرنے کے لیے اچانک ہی میرا تم سے نکاح طے کر دیا۔ حالانکہ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور منع کرنے کی بہت کوشش کی، انہوں نے اپنے سر کی قسم دے کر مجھے راضی کر لیا اور یہ بھی کہا کہ اگر میں شادی کے لیے نہیں مانا تو وہ اپنی جان لے لیں گی۔ میں جانتا تھا کہ میری ماں کتنی ضدی خاتون ہے، اس لیے مجھے ان کی خاطر مجبوری میں یہ شادی کرنی پڑی۔ میں شادی کے بارے میں ہرگز راحیلہ کو نہیں بتانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور اگر اسے یہ پتہ چلتا تو اسے بہت دکھ ہوتا۔ اس لیے میں نے پوری کوشش کی کہ یہ بات راحیلہ سے چھپا لوں اور اسے نہیں بتایا۔ شادی کے 1 مہینے بعد میں نے دوبارہ سے پردیس جانے کا کہا اور راحیلہ کے پاس واپس آ گیا اور ہماری زندگی اچھی گزرنے لگی۔ پھر مجھے راحیلہ کے امید سے ہونے کی خبر ملی تو میں نے سوچ لیا کہ میں تمہیں ساری سچائی بتا کر رضامند کر لوں گا تاکہ تمہاری زندگی ضائع نہ ہو۔ لیکن پھر کچھ عرصے بعد تمہاری طرف سے بھی یہی خوشخبری مل گئی تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اب کیا کروں، کیونکہ اب تمہارے ساتھ میری اولاد کا بھی سوال تھا اور اگر میں تمہیں چھوڑ دیتا تو یہ تمہارے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوتی۔ اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا کہ جتنے عرصے تک یہ راز چھپ سکتا ہے اسے چھپے رہنا چاہیے اور میں اس بارے میں تم دونوں کو ہی نہیں بتاؤں گا۔ لیکن دیکھو قدرت کا انصاف کہ تم دونوں کے سامنے ایک ہی وقت میں اس سچائی کو عیاں کر دیا۔ یہ سب جان کر میں اور راحیلہ دونوں ہی اپنی جگہ پر حیران اور پریشان تھے۔ جو کچھ میرے شوہر نے بتایا تھا اس کے لحاظ سے واقعی اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ اب جب کہ میں جان گئی تھی کہ میرے شوہر کا جھکاؤ اور پیار تو راحیلہ کے لیے ہی ہے، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے میری بیٹی تم دونوں دے دو تاکہ میں اپنی الگ زندگی گزار سکوں۔ میں تم دونوں کی زندگی سے نکل جاتی ہوں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ بعد میں بھی یہی ہوگا۔ کوئی عورت سوتن برداشت نہیں کرتی۔ مگر راحیلہ نے آگے بڑھ کر مجھے روک لیا اور کہنے لگی کہ سوتن تو تم اب بنی ہو، پہلے تو تم میری دوست ہی تھی اور میں اپنی دوست کو کھونا نہیں چاہتی۔ ہم دونوں مل جل کر بھی تو رہ سکتی ہیں۔ ویسے بھی اب میں اسے اپنی بیٹی مان چکی ہوں تو میں اسے خود سے دور کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میرا شوہر یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا تم دونوں مل جل کر رہو گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ لیکن میں ڈر گئی اور کہا کہ اگر میری ساس کو اس سب کے بارے میں پتہ چل گیا اور خاص کر یہ کہ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا اور اسے چھوڑ کر میں کسی کا بیٹا لے آئی ہوں تو وہ بہت غصہ کرے گی۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ اب ماں سے 2 ٹوک بات کرنی ہی ہوگی، انہیں سب بتانا ہوگا، کیونکہ انہی کے ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی برباد کر لی اور تمہاری بھی برباد کرنے چلا تھا۔ لیکن اب ماں کو وہی کرنا ہوگا جو ہم سب چاہتے ہیں۔ میری ساس کو جب یہ پتا چلا تو اس نے بہت ہنگامہ مچایا۔ پہلے تو اس نے مجبور کیا کہ وہ راحیلہ کو طلاق دے دے، لیکن جب اسے میری اصلیت کا بھی پتا چلا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ان دونوں بیویوں کو ہی طلاق دے دو، میں تمہاری تیسری جگہ شادی کرواؤں گی۔ لیکن میرے شوہر نے صاف انکار کر دیا اور مجھے بھی راحیلہ کے ساتھ ہی اسی گھر میں شفٹ کر دیا۔ میں خوش تھی کہ میں اب اپنی بیٹی سے دور نہیں رہوں گی۔ میں خوش تھی کہ زندگی نے اتنے سالوں کے صبر کا صلہ مجھے ایک اچھے شوہر اور اولاد کی صورت میں عطا کر ہی دیا ہے، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو پڑھا لکھا کر معاشرے کا ایک اچھا انسان بناؤں گی اور سب میری بیٹی پر رشک کریں گے۔ ہاں، لیکن مجھے اس بچے کے لیے ضرور افسوس تھا کہ اگر بڑے ہو کر اس نے مجھ سے اپنی ماں کے بارے میں سوال کیا تو میں کیا جواب دوں گی۔ راحیلہ نے اس کو میری گود سے لے لیا اور کہا اسے ہم یہی بتائیں گے کہ اس کی ماں میں ہوں۔ ہم اس کی شناخت کو سوالیہ نشان نہیں بننے دیں گے اور دونوں بچوں کو اچھی تعلیم اور تربیت دیں گے۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی ماں کی طرح نہیں بنوں گی اور میں اس بات پر خدا کا بہت شکر ادا کرتی تھی کہ مجھے اپنی ماں کی طرح کا شوہر نہیں ملا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔